کراچی میں منشیات کیس میں گرفتار انمول عرف پنکی کی ایک اور مبینہ آڈیو سامنے آ گئی، جس میں ملزمہ کہتی ہوئی سنائی دے رہی ہے کہ اگر اسے کچھ ہوا تو کام چلتا رہے گا۔ ملزمہ کی فلیٹ سے گرفتاری کی ایک ویڈیو بھی سامنے آئی ہے۔ پولیس کو منشیات کیس میں گرفتار انمول عرف پنکی کا 15 مئی تک 3 روزہ جسمانی ریمانڈ مل گیا، جس کے بعد پولیس نے ملزمہ کو تحویل میں بھی لے لیا ہے۔ پنکی کو گزشتہ روز عدالت پیشی کے موقع پر VIP پروٹوکول دینے پر SHO گارڈن حنیف سیال، SIU انسپیکٹر اور 2 لیڈی کانسٹیبلز کو معطل کر دیا گیا۔ پنکی کیس کی تحقیقات سے SSP ساؤتھ محضور علی کو ہٹا دیا گیا۔ ایڈیشنل IG آزاد خان نے DIG ویسٹ عرفان بلوچ کو انکوائری آفیسر مقرر کر دیا۔ ساری تفصیلات اس رپورٹ میں۔ اور منشیات ڈیلر انمول عرف پنکی کی گزشتہ روز کراچی کی عدالت میں پیشی کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ ملزمہ کو عدالت نے گزشتہ روز 4 پرانے اور 2 نئے مقدمات میں عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا تھا۔ تفتیشی آفیسر نے 4 مقدمات میں ملزمہ کی جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی تھی۔ تفتیشی آفیسر کے مطابق ملزمہ 4 مقدمات میں مفرور تھی اور اس کے خلاف منشیات ایکٹ کے تحت مقدمہ 2021 سے 2024 کے دوران درج کیے گئے۔ ملزمہ کو گزشتہ روز گارڈن تھانے میں درج 2 مقدمات میں بھی پیش کیا گیا۔ ریمانڈ رپورٹ کے مطابق ملزمہ سے 1540 گرام کوکین اور 6970 گرام خام مال برآمد ہوا۔ ملزمہ کا 25 مئی تک کا جسمانی ریمانڈ طلب کیا گیا، جس پر عدالت نے کہا کہ ملزمہ نے پولیس تشدد کی کوئی شکایت نہیں کی، لہٰذا اس سے 25 مئی تک عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیجا جاتا ہے۔ کراچی میں منشیات کیس میں گرفتار انمول عرف پنکی کے بھائی ریاض بلوچ پر لاہور میں مقدمہ درج ہوا تھا۔ عدالتی ریکارڈ کے مطابق ریاض بلوچ کو مذکورہ مقدمے سے 4 اپریل 2022 کو بری بھی کر دیا گیا۔ وقاص آوان سے تفصیل حاصل کریں گے۔ وقاص جی دیکھیے، یہ جو انمول پنکی والا معاملہ ہے، اس میں 2022 میں ایک 9C کی FIR ہوئی تھی، جس میں پنکی اور اس کے بھائی ریاض بلوچ پر کم از کم 1500 گرام جو ہے وہ منشیات فروخت کا الزام لگایا گیا تھا، لیکن 7 جنوری 2022 کو یہ FIR درج ہوتی ہے۔ عدالتی ریکارڈ کے مطابق اسی سال یعنی 4 اپریل 2022 کو ملزم ریاض بلوچ کو اس مقدمے سے بری کر دیا جاتا ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج سید عمران رضا نفی نے ملزم ریاض بلوچ کو اس مقدمے سے بری کر دیا تھا، اور 2022 کا یہ مقدمہ تھا، جس کی FIR کے مطابق جو پنکی تھی اور اس کا بھائی تھا، ان سے منشیات برآمدگی ہوئی، لیکن پنکی موقع سے فرار ہو گئی تھی، اور جو ملزم ریاض بلوچ تھا اس کو گرفتار کیا گیا تھا، پھر 4 ماہ بعد اس کو اس کیس سے بری کر دیا گیا تھا۔ جی بہت شکریہ آپ کا وقاص۔ اور اہم خبر یہ ہے کہ پنکی کا 15 مئی تک 3 روزہ جسمانی ریمانڈ پولیس کو مل گیا ہے اور اسے تحویل میں بھی لے لیا گیا ہے۔ تفصیلات جانیں گے امین انور، نمائندہ جیو نیوز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ امین جی بالکل، آج پولیس کی جانب سے ایک کرمنل ریویژن اپلیکیشن فائل کی گئی تھی گارڈن تھانے کے مقدمات میں، جس میں تفتیشی افسر کا یہ موقف تھا کہ ملزمہ پنکی نارکوٹکس گینگ کی سرغنہ ہے اور منشیات کی چین سے متعلق جانچنے کے لیے جسمانی ریمانڈ ضروری ہے، اور بغدادی تھانے میں بھی اقدام قتل کا مقدمہ درج ہے، اور قتل جیسی سنگین نوعیت کے مقدمات میں تفتیش کرنے کے لیے جسمانی ریمانڈ ضروری ہے۔ گزشتہ روز جوڈیشل مجسٹریٹ نے بغیر کسی وجہ کے جو ہے وہ جسمانی ریمانڈ نہیں دیا تھا، جس کی وجہ سے تحقیقات نہیں ہو سکی ہیں، اور عدالت نے جو جوڈیشل مجسٹریٹ جنوبی کا 12 مئی کا آرڈر تھا اسے کالعدم قرار دیتے ہوئے ملزمہ کو 13 مئی سے 15 مئی تک جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کیا ہے، اور عدالت نے کہا ہے کہ سپرنٹینڈنٹ وومن جیل پنکی کی جو کسٹڈی ہے کومر پنکی کی، وہ تفتیشی افسر سعید احمد کے حوالے کریں، اور تفتیشی افسر ریمانڈ مکمل ہونے کے بعد متعلقہ عدالت سے ریمانڈ میں توسیع کی درخواست بھی کر سکتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا امین انور۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس ہوا، جس میں چھوٹے اور درمیانے درجے کی صنعت کی ترقی کے لیے حکومتی اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔
چھوٹے اور درمیانی درجے کی صنعت برآمدات میں اضافے کی بھرپور استعداد رکھتی ہے۔ ہارون اختر اور ان کی ٹیم کی صنعتوں کو آسان قرض کی فراہمی خوش آئند ہے۔ ڈیجیٹل فائنینسنگ اور برآمدی منڈیوں تک رسائی کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام بھی خوش آئند ہے۔ سمیڈا اور وزارت صنعت کی جانب سے تیار روڈ میپ اطمینان بخش ہے۔ وزیر اعظم نے ہدایت کی کہ مقررہ مدت میں قابل حصول اہداف کے ساتھ اطلاق کا لاہمت پیش کیا جائے۔ خواتین کی آسان قرضوں تک رسائی اور برآمدات میں معاونت کے لیے اقدامات کو مزید مؤثر کیا جائے۔ اجلاس میں سمیڈا، وزارت صنعت و پیداوار اور اسٹیٹ بینک حکام کی جانب سے بریفنگ دی گئی۔ کچھ دیگر خبریں شامل کریں گے۔ پاک ایران تجارتی حجم $3 بلین سے بڑھا کر $10 بلین تک لے جانے کی کوششیں تیز کرنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ یہ اتفاق گورنر نہال ہاشمی سے ایرانی قونصل جنرل اکبر عیسیٰ کی ملاقات کے دوران کیا گیا۔ اس ملاقات میں پاک ایران اقتصادی اور علاقائی تعاون کے فروغ پر تبادلہ خیال بھی کیا گیا۔ گورنر نے ایرانی سرمایہ کاروں کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت بھی دی۔ اور مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف کی ہدایت پر PP83 خوشاب کے ضمنی انتخاب کے لیے ظفر عباس خان کو پارٹی ٹکٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے ایک بیان میں کہا کہ حلقہ PP83 خوشاب کے ضمنی الیکشن کے لیے ظفر عباس خان کو مسلم لیگ نون کا ٹکٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ یہ نشست رکن صوبائی اسمبلی علی حسین خان کے انتقال کے باعث خالی ہوئی تھی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اعلان کردہ شیڈیول کے مطابق اس حلقے میں پولنگ 7 جون کو ہوگی۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ کے اجلاس میں انکشاف ہوا ہے کہ FBI آفیسر نان کسٹم پیڈ گاڑیاں پکڑ کر استعمال کرتے ہیں۔ چیئرمین کمیٹی فیصل سلیم رحمان نے کہا کہ FBI افسران لوگوں کی گاڑیاں پکڑ کر انہیں خود استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تو ایسا ہے کہ FBI شراب پکڑے اور پینا شروع کر دے۔ اس معاملے میں تفصیل حاصل کریں گے نمائندہ جیو نیوز مریم نواز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مریم جی، سینٹ قائمہ کمیٹی کے اجلاس میں نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کا جب معاملہ آیا، کمیٹی چیئرمین فیصل سلیم رحمان نے انکشاف کیا کہ ان کے پاس ایسی رپورٹس آ رہی ہیں کہ FBI کے افسران لوگوں کی گاڑیاں جو نان کسٹم پیڈ ہیں اس کے معاملے میں پکڑ کر خود استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو ایسا ہی ہے کہ جیسے منشیات کے معاملے میں FBI شراب پکڑے اور اس کو پینا شروع کر دے۔ سینیٹر سیف اللہ ابلو نے کہا کہ FBI منشیات کی طرح گاڑیوں کو بھی پکڑ کر آگ لگا دیا کرے۔ FBI کے پاس تو بہت سی انمول چیزیں آتی ہیں، جیسے کل انمول اور پنکی کا کیس آیا، اس طرح سے ہی منشیات کا معاملہ بھی جب FBI کے پاس آتا ہے تو جب منشیات کو ضائع کیا جاتا ہے ایسے ہی گاڑیوں کو بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد عابد شیر علی جو کہ ممبر اس کمیٹی ہے، انہوں نے کہا کہ کسٹمز کا ادارہ پنجاب میں بڑا فعال ہے تو خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں اتنا غیر فعال کیوں ہے، وہاں پر نان کسٹم پیڈ گاڑیاں کیسے آ جاتی ہیں؟ طلال چودھری نے کہا کہ اس کا جواب کسٹمز حکام دیں گے کیونکہ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں FBI نیلام کرتا ہے اور یہ ان کے دائرہ کار میں آتا ہے۔ کمیٹی نے آئندہ اجلاس میں FBI حکام کو بلا کر نان کسٹم پیڈ گاڑیوں کے معاملے پر بریفنگ دینے کا کہا اور کہا ہے کہ یہ بتایا جائے کہ کون سے افسران کتنی جو ہے وہ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں استعمال کرتے ہیں اور ان کو نیلامی کے بجائے اپنے استعمال میں کیسے لے آتے ہیں۔ بہت شکریہ مریم نواز۔